رزق میں برکت کے اسباب، سب سے پہلی چیز کہ رزق کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی ذات عالی سے خوب مانگیں، چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذکر آتا ہے وہاں پر بالخصوص رزق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ دوسری چیز، نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی رزق کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگنے کا ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ فجر کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور تیسری دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس کے ساتھ حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی امت کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ کرنے والوں کو اس طرح رزق عطا کیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے نے اس عظیم منفرد یکتا اور کائنات کے مالک پر بھروسہ کیا ہے۔ اور رزق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا یہ بھی رزق میں برکت کا باعث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم دن رات مسجد میں بیٹھے رہیں اور رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل و جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع اور خضوع کا پاس رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل اور دماغ میں حاضر رہے۔ اور بار بار حج اور عمرہ کرنا بھی رزق میں برکت کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ ایک ساتھ کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کو اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا یہ بھی رزق میں برکت کا باعث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے وسعت رزق اور درازی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو یہ چیزیں یہ اعمال ہمیں کرنے ہوں گے۔